السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی آصف، آپ نے کہا اس حدیث کو پیش کیا ایک شخص نے، اور وہ کہتا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بدعت کرنا جائز ہے۔ میرے پیارے بھائی، اس بندے کو کہیے کہ اس پوری عبارت کے اندر، سند کے اندر، متن کے اندر کوئی ایک لفظ ایسا دکھائے جو با، دال، عین اور تا پر مبنی ہو۔ جاء ناس من الاعراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے لے کر شیء تک اس پورے متن کے اندر کوئی لفظ ایسا ہو کہ جو با، دال، عین، تا پر مبنی ہو، کہ جس سے یہ شخص کہتا ہے کہ بدعت جو ہے وہ جائز ہے، یا کہ یہ بدعت حلال ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ جناب بدعت کی دو قسمیں بن گئیں، سیئہ اور حسنہ۔ تو اس پوری روایت کے اندر بدعت، اب ہر بندہ جانتا ہے بدعت کے الفاظ کیا بنتے ہیں، با، دال، بد، اور آگے عین اور تا، بدعت۔ تو یہاں اس پوری روایت کے اندر اسے کہیے کہ بدعت کے الفاظ تلاش کر کے دے۔ میرا جواب یہاں تک کافی ہوتا اگر میں یہاں سے ہی چپ کر جاتا اور یہ قیامت آ جاتی مگر اس بندے کو اس روایت کے اندر بدعت کے الفاظ نظر نہ آتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت کے اندر فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعمل بها بعدہ کتب علیہ مثل وزرہ من عمل بها الی آخرہ۔ تو میرے پیارے بھائی، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا، اس سے پہلے فرمایا جو شخص کوئی اچھی بات جاری کر دے، یہ بدعت تو نہ ہوا نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بدعت کے متعلق کوئی تعلیم دے رہے ہیں کہ بدعت سیئہ ہے اور بدعت حسنہ بھی ہے۔ اچھے طریقے کی بات ہو رہی ہے، سنت کہتے ہیں طریقے کو، تو اچھے طریقے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بندہ بے وقوف ہے جو سنت کے ورڈ سے بدعت پر دلیل لے۔ بھائی میرے ہو، اللہ دے بندے ہو، بدعت اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے۔ سنت بمانا طریقہ کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے کیا کہ جس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہو، اور بدعت حسنہ۔ میں پارلیمانی آداب کو بالکل ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ورنہ جو دماغ میں میرے جملے آئے میں زبان پر بھی کہہ دیتا، لیکن اپنے بھائی کے لیے میں کہتا ہوں جس نے کہا کہ یہاں سے بدعت ثابت ہو رہی ہے، تو یہاں تو الفاظ ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، اچھی سنت، اچھا طریقہ۔ یہ سنتا حسنتا کا معنی کس لینگویج نے بدعت کیا ہے؟ اور فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئتا۔ دو باتیں ہیں، سنتا حسنتا اور سنتا سیئتا۔ جس نے اچھا طریقہ اختیار کیا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا، جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا اس کو برا جو ہے وہ بدلہ ملتا رہے گا۔ تو یہاں بدعت کہاں سے گھس آئی؟ یہاں تو اچھے طریقے کی بات ہو رہی ہے۔ اب مثلا اچھا طریقہ کیا ہے؟ وہ بندہ جس نے، مثال کے طور پر میں اب واٹس ایپ پر بول رہا ہوں، وہ بندہ جس نے سب سے پہلے واٹس ایپ پر سوال کیا اور جواب دینے والے نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیا، یہ ہے وہ بندہ کہ جس نے ایک اچھا طریقہ اختیار کیا۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں واٹس ایپ اور موبائل نہیں تھا نا، تو جس بندے نے سب سے پہلے واٹس ایپ پر سوال کیا کہ قاری صاحب، مولوی صاحب، میرا یہ مسئلہ ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں جواب فرما دیں، اور جواب دینے والے نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دے دیا۔ اب میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، اس نے دیکھا، فلاں نے دیکھا، تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج کیا ہے؟
پتہ نہیں واٹس ایپ والوں نے واٹس ایپ کس مقصد کے لیے بنایا تھا، لیکن الحمدللہ کہ آج ہزاروں لوگ، ہزار لوگ اس واٹس ایپ کو اور فیس بک کو اور جناب اسی طرح گوگل کو اور یوٹیوب کو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جہاں اس پر ان چیزوں میں برائی ہے، وہیں انہی چیزوں کے اندر الحمدللہ اس میڈیا کے پلیٹ فارم پر سے تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے اور دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے، کافروں تک لا الہ الا اللہ کا پیغام بھی جا رہا ہے، اور کلمہ پڑھے ہوں تک تبلیغ اور اصلاح کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے۔ تو جس نے سب سے پہلے میڈیا پر یہ طریقہ اختیار کیا اور شروع کیا کہ سوال اور جواب، اب اس بندے کو ہم جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، وہ جو پہلا بندہ ہے جس نے یہ اچھا طریقہ شروع کیا، عمدہ بات کو جاری کیا، تو جو لوگ جتنے بعد میں عمل کریں گے اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا، اور آگے عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کٹوتی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے اس حدیث کا خلاصہ، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، من سن فی الاسلام سنتن سیئتن۔ تو یہاں کون بے وقوف ہے جو سنت کا معنی بدعت کرتا ہے؟ یہاں تو اچھا طریقہ اور برا طریقہ، بھلا طریقہ اور گندا طریقہ۔ اب جس نے سب سے پہلے واٹس ایپ کو بے حیائی اور برائی کے لیے استعمال کیا، جتنے گندے لوگ آئیں گے اور جو گند کریں گے، وہ جو شروع کرنے والا تھا اس کے اعمال نامے میں بھی یہ گند انٹر ہوتا رہے گا۔ تو جس بھائی نے یہ حدیث بھیجی ہے، میری نظر الحمدللہ نزدیک کی نظر بہت اچھی ہے، دور کی بھی خیر اتنی کمزور نہیں ہے، معمولی ہے، لیکن نزدیک میں تو میں الحمدللہ ہلکی سی روشنی میں بھی چیونٹی اور اس سے چھوٹی کو بھی، پسو کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تو الغرض یہ کہ اس حدیث کے اندر مجھے تو بدعت حسنہ کا کوئی ورڈ ہی نظر نہیں آ رہا، لیکن انسان ہونا، جس بھائی نے آصف بھائی یہ حدیث بھیجی ہے نا، اسے کہیے کہ ذرا اس کی نظر امید ہے تیز ہوگی کہ اس کو یہاں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ نظر آئی ہے، تو اسے کہیے خوب اچھی طرح اس کو دیکھے، ہمیں یہاں بدعت حسنہ نظر نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے ہماری نظر میں خرابی ہو، لفظ بدعت حسنہ موجود ہو مگر ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، تو نہیں آ رہا تو آپ کو یہ لیکچر دے دیا، آپ اس حدیث میں مجھے بدعت حسنہ کے ورڈ دکھا دیں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء۔ تو یہاں تو بدعت حسنہ کوئی نہیں ہے، یہاں تو سنت حسنہ ہے اور سنت سیئہ ہے۔ اچھا طریقہ جس نے اختیار کیا دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے، تو جتنے عمل کریں گے ان تمام کے عملوں کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور کرنے والے کے اعمال میں بھی کٹوتی نہیں ہوگی۔